السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانے دے اس بات کو کہ یونانی یہاں کب اور کیسے آئے، میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ یہ شہر مختلف علوم کا مرکز بن گیا تھا۔ یونان کے مشہور فلسفی افلاطون اور ارسطو اور سقراط اسی شہر میں آ کر علم و فضل سے فیض یاب ہوئے تھے۔ انہوں نے فلسفے اور بیعت کی تعلیم یہیں سے حاصل کی تھی۔ عجیب بات سن، فرعونوں کا زوال شروع ہوا تو اس شہر کا عروج شروع ہو گیا۔ فرعونیت پر نزاع کا عالم طاری ہوا تو اس شہر میں مختلف مذہبوں اور مذہبی عقیدوں کی عیادت گاہیں ابھرنے لگی، مینار اور گنبد نظر آنے لگے اور ان سے شہر کے حسن میں اضافہ ہو گیا۔ مختلف مذہبی شخصیتوں نے یہاں کے مدرسوں سے تعلیم پائی تھی اور سارے مصر میں اور ارد گرد کے ممالکت میں پھیلائی۔ فارس کے آتش پرستوں نے یہاں اپنے آتش کدے بنائے، لیکن رومیوں نے آ کر انہیں مصر سے بے دخل کر دیا اور اپنے ساتھ عیسائیت لائے۔ اہل مصر نے عیسائیت قبول کرنی شروع کر دی اور آتش کدوں اور دیگر عبادت گاہوں کی جگہ گرجے ابھرنے لگے۔ یہاں سے اس شہر کے تقدیر الٹے پاؤں چل پڑی۔ وجہ یہ ہو گئی کہ یہاں جو بھی عقیدہ پھیلا وہ لوگوں نے متاثر ہو کر قبول کر لیا تھا، لیکن رومیوں نے یہاں بزور شمشیر عیسائیت پھیلائی۔ آج بھی دیکھ لے، یہ مت سمجھ کہ میں یہاں اس کھنڈر میں بیٹھا ہوں اور مجھے باہر کی کوئی خبر نہیں، پل پل کی خبر مجھ تک پہنچتی ہے۔ آج بھی دیکھ لے، رومی بادشاہ ہرقل نے اپنی ہی عیسائیت کا چہرہ مسخ کر ڈالا ہے اور ایسے ظلم و ستم سے اسے پھیلا رہا ہے کہ سنو تو جگر کانپ اٹھتا ہے۔ ہزاروں لوگ ہرقل کی عیسائیت کو قبول نہ کرنے کے جرم میں موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہیں۔ رومیوں نے یہاں آتے ہی اس شہر سے عبادت گاہوں کو اجاڑنا شروع کر دیا تھا۔ بڑے خوبصورت بت اور حسین مورتیاں اٹھا کر لے گئے۔ کیا تو مانے گا کہ انہیں کوئی مینار اچھا لگا تو وہ سالم کا سالم اکھاڑ کر لے گئے۔ بے انداز کتابیں جو علم کا خزانہ تھا یہاں سے اٹھا لے گئے، کچھ جلائے اور کچھ روم بھیج دیے۔ مختصر یہ کہ انہیں یہاں جو کچھ بھی اچھا لگا وہ اٹھایا اور بحیرہ روم سے پار روم بھیج دیا۔ یوں کہہ لے کہ رومیوں نے اسے اتنا حسین اور عظیم شہر کا وہی حال کر دیا جو گدھ اور لومڑیاں مردار کا کیا کرتی ہیں۔ انہوں نے علم کا یہ سرچشمہ بند کر دیا تو اس شہر کی رونقیں ہی ماند پڑ گئی۔ باہر سے علم کے شیدائیوں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ یونانیوں نے اس شہر کا نام پہلے بیلی بولس رکھا تھا، لیکن رومیوں نے اس کا نام بدل کر عین الشمس رکھ دیا۔ اب لوگ اسے عین الشمس کے کھنڈر کہتے ہیں۔ آج دیکھ اس شہر کی جنگ آلود دیواریں، جھکی ہوئی چھتیں اور دیمک کے کھائے ہوئے کواڑوں والے دروازے اس شہر کی عظمت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ میں تجھے اس شہر کی نہیں بلکہ بادشاہوں کے عروج و زوال کی بات سنا رہا ہوں۔ اس داستان سے میں نے عرق نکالا ہے اور اس کے زیر اثر کبھی کا پیشے گوئی کر رہا ہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے جو طوفان باد باراں کی طرح سب کچھ اڑا اور بہا لے جائے گا اور ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ عروج اسی کو حاصل ہوگا جو ایک ایسا عقیدہ لائے گا جو کسی انسان کی تخلیق نہیں ہوگا بلکہ اس کی تخلیق ہوگا جو انسانوں کا خالق ہے۔ تیرا لشکر طوفان اور باد و باران کی طرح یہاں پہنچا ہے۔ میں سب کچھ سن چکا ہوں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ رومیوں کے مقابلے میں تیرے پاس طاقت ہے ہی نہیں، لیکن سوچ، تو نے شاید سوچا بھی ہوگا کہ تیرے ساتھ کوئی ایسی قوت ہے جو رومیوں کی جنگی قوت کو روندتی تجھے یہاں تک لے آئی ہے، لیکن ان کامیابیوں سے اس خوش فہمی میں نہ پڑ جانا کہ اب تو فتح ہی فتح ہے۔ کسی بھی قلعے کو اپنا سمجھ جب تو اپنا جھنڈا اس پر گاڑ دے گا۔ یہ مت سوچ کہ یہ قلعہ تو بس اپنے ہاتھ آیا کہ آیا۔ یہ بھی یاد رکھ کہ تو آیا نہیں، بھیجا گیا ہے۔ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا، ہم دنیا کی جاہ و وحشت کے لیے نہیں لڑتے،
ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے لڑتے ہیں۔ ہمارا نصب العین ہے، بنی نوع انسان کی نجات، جا فتح تیری ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص اور سالار زبیر بن العوام وہاں سے اٹھے۔ سپہ سالار نے حکم دیا کہ جب تک ان کا لشکر ان کھنڈرات میں ہے اس بزرگ کا کھانا ہمارے ذمے ہوگا۔ ادھر بابلیون میں مقوقس کے ہاں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اس نے تو یہ پلان بنایا تھا کہ مسلمان اور آگے آ جائیں تو انہیں گھیرے میں لے کر ختم کر دیا جائے، لیکن اس کا یہ پلان بری طرح ناکام ہوا اور اتربون جیسا جرنیل مارا گیا۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ رومی فوج کو اتنا جانی نقصان اٹھانا پڑا جس کی مقوقس کو توقع ہی نہیں تھی، اور اس کے ساتھ نقصان یہ کہ جو فوج زندہ تھی اس کا لڑنے کا جذبہ بری طرح مجروح ہو گیا تھا۔ اس فوج میں وہ دستے بھی تھے جو شام میں مسلمانوں سے نہیں لڑے تھے۔ شام سے بھاگ کر آنے والے فوجیوں نے انہیں بتایا تھا کہ مسلمان کس بے جگری اور بے خوفی سے لڑتے ہیں۔ اب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھ لیا تو انہیں یقین آیا کہ مسلمان تو اس سے زیادہ نڈر اور بے خوف ہیں جتنا انہیں بتایا گیا تھا۔ ذہنی طور پر یہ فوج شکست قبول کر چکی تھی۔ مقوقس پر دوسری چوٹ یہ پڑی تھی کہ ہرقل نے اسے مسلمانوں کی فتوحات کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اسے بڑا سخت پیغام بھیجا تھا۔ اس پیغام کے جواب میں مقوقس نے ہرقل کو ایسا ہی پیغام بھیجا اور اس پر شام کی شکست کی طنز بھی کی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ امورخوں کے مطابق ہرقل اور مقوقس کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف عداوت پیدا ہو گئی تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مقوقس نے ہرقل کے بنائے ہوئے اسقف اعظم قیرس کے مشورے سے اپنا ایک خاص آدمی قبطی عیسائیوں کے اسقف اعظم بنیامین کی طرف اس درخواست کے ساتھ بھیجا تھا کہ بنیامین قیرس سے ملے اور مسلمانوں کی پسپائی کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ مقوقس کا یہ آدمی بنیامین تک پہنچ گیا تھا اور اس نے مقوقس اور قیرس کی ہدایت کے مطابق بنیامین کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ہرقل نے مقوقس اور قیرس پر کیا الزام عائد کیے ہیں اور یہ دونوں ہرقل کے خلاف ہو گئے ہیں۔ پھر اس آدمی نے بنیامین کو یقین دلایا کہ قیرس نے اسے نیک نیتی سے بلایا ہے اور ایسا کوئی خطرہ نہیں کہ اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا کہ ان کی ملاقات کی خبر ہرقل کو نہیں ملے گی کیونکہ اس ملاقات کا واحد مقصد عیسائیت کا تحفظ اور فروغ ہے اور مسلمانوں کا راستہ روکنا بھی مقصود ہے۔ بنیامین اصل عیسائیت پر قربان ہوا جا رہا تھا اور اصل عیسائیت کو ہی بحال کرنا چاہتا تھا۔ اصل عیسائیت پر اس نے اپنا ایک بھائی قربان کر دیا تھا۔ بنیامین مقوقس کے اس آدمی کے ساتھ ہی آ گیا اور جب مسلمانوں کا لشکر امونین کی طرف بڑھ رہا تھا، بنیامین بابلیون میں قیرس اور مقوقس کے پاس پہنچ گیا۔ مقوقس اور قیرس نے اس کا استقبال بڑے ہی خلوص سے کیا اور اسے پہلا یقین یہ دلایا کہ یہ ملاقات خفیہ ہوگی اور اگر بنیامین نے اس ملاقات کو ناکام کیا تو بھی اسے بحفاظت واپس بھیج دیا جائے گا۔ بنیامین اور قیرس کی یہ ملاقات تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ بعض یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی فتح کا باعث یہ تھا کہ قبطی عیسائی ان کے ساتھ مل گئے تھے اور ان قبطیوں نے رومی فوج کو زمین دوز طریقوں سے بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ یہ محض بے بنیاد بات ہے۔ مصر میں مجاہدین اسلام کو اللہ کے سوا کسی اور کی مدد حاصل نہیں تھی۔ بنیامین جب بابلیون پہنچا تو مقوقس نے قیرس سے کہا کہ وہ دونوں الگ بیٹھ کر بات کریں اور اس میں وہ خود دخل اندازی نہیں ہوگا۔ مقوقس اور قیرس کا مقصد یہ تھا کہ قبطی عیسائی رومی فوج کے ساتھ ہو جائیں۔ قیرس نے بنیامین کے آگے یہی مقصد رکھا اور کہا کہ عیسائیت کو بچانا اور اسلام کا راستہ روکنا ہے۔ بنیامین زیادہ زور اس بات پر دیتا تھا کہ جب تک ہرقل زندہ ہے وہ اپنی عیسائیت سے دستبردار نہیں ہوگا، کسی کو دستبردار ہونے دے گا۔ قیرس نے اسے بتایا کہ ہرقل اب اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ مقوقس نے یہاں تک کہا کہ ہرقل نے بے جا دخل اندازی کی تو